اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا تحل الدیون المؤجلہ بحجر المفلس عملا بالاصل۔ اچھا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اصطلاح عربی میں استعمال ہوتا ہے، وہ اصطلاح ہے مفلس یا مفلس یا مفلس۔ اس کو ہم اردو میں دیوالیہ ہو یا کیا ہے کنگال ہو جانا یا دیوالے ہو جانا بولتے ہیں۔ مفلس سے کیا مراد ہے؟ مفلس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر اتنا زیادہ قرضہ چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال کم ہے اور اس کے قرضے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا مال اس کے قرضے ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مفلس۔ فلان بندہ مفلس ہو گیا۔ اگر اس طرح کی صورتحال کسی شخص کی ہو جاتی ہے کہ اس کے اموال کم ہے لیکن اس کا قرضہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں حاکم شرع اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ پابندی لگاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو قرض خواہ ہے، جو جس لوگوں نے اس سے کیا ہے دین اور قرضہ لینا، اب فرق نہیں پڑتا چاہے قرضے کی وجہ سے اس کا ذمہ مشغول ہوا ہے یا بیع سلف کی وجہ سے یا بیع نسیہ کی وجہ، جس وجہ سے اس کا ذمہ کیا ہے؟ مشغول ہے۔ تو جن لوگوں کا مال اس بندے نے دینا ہے وہ آ کے حاکم شرع سے مطالبہ کرے گا کہ چونکہ اس کے اموال کم ہے، قرضے زیادہ ہے، لہٰذا آپ اس کے اوپر کیا لگا لے؟ پابندی لگا لے۔ تو حاکم شرع اس کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفلس ہو جانا۔ اس اصطلاح کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں یہاں کے درس میں۔ شیخ فرماتے ہیں ولا تحل الدیون المؤجلہ، جو دیون مؤجلہ ہے وہ دین جس کی مدت ابھی باقی ہے وہ حال اور نقد نہیں ہوتا بحجر المفلس، مفلس کے اوپر پابندی لگنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر حاکم شرع کی طرف سے پابندی لگ گئی، وہ مفلس ہو گیا، اس کے کچھ دیون ایسے ہیں جس کی مدت ابھی باقی ہے، تو آیا اس کے اوپر مجرد حجر سے، مجرد اس کے اوپر پابندی لگنے سے اس کے ذمے پر جو دیون مؤجلہ ہے جس کی مدت باقی ہے، کیا وہ دیون حال میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ نقد بن جاتا ہے یا اس کو کیا ہے وہ حال میں تبدیل نہیں ہوتا؟ یہ یہاں پہ آج کے کیا ہے بحث ہے، اس کا جواب ہم یہاں پہ دیں گے۔ مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ سجاد جو ہے مفلس ہو گیا، لوگوں سے قرضہ لے کے اس نے عیاشی کر دی اور بہت زیادہ قرضہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب شہریں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، 5 ملین، یہاں پہ 6 بندے بیٹھے ہوئے تو 6 ملین اس کے اوپر قرضہ ہے اور 10 روپیہ بھی اس کی جیب میں نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ مفلس ہو گیا۔ تو شیخ سجاد جب مفلس ہو گیا تو پھر باقی جن لوگوں نے ان کو اس سے پیسہ لینا ہے وہ آ کے حاکم شرع کے پاس کیا کرتے ہیں؟ شکایت لے کے جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ پابندی لگا لیں۔ تو حاکم شرع نے اس کے اوپر پابندی لگا لی۔ شیخ سجاد نے شیخ حسن سے قرضہ لیا ہوا ہے 1 ملین، شیخ حسن کا 1 ملین شیخ سجاد کے اوپر ہے، جو کیا ہے؟ دین حال ہے، جس کی مدت ابھی پہنچ چکی ہے اور کیا ہے ابھی ادا کرنا واجب ہے۔ شیخ رضا نے شیخ سجاد سے شیخ سجاد نے شیخ رضا سے قرضہ لیا ہوا ہے 1 ملین، جس کی مدت ابھی نہیں آئی۔ شیخ کیا ہے؟ شیخ فدا نے بھی کیا ہے لیا ہوا ہے جس کی مدت ابھی نہیں آئی۔ تو چونکہ شیخ حسن کا جو قرضہ ہے اس کی مدت تو آ گئی ہے، اس کے اوپر جب پابندی لگ گئی شیخ سجاد کے اوپر تو شیخ حسن کہہ سکتا ہے میرا قرضہ آپ دے دیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جس طرح شیخ حسن کا قرضہ حال ہے، اسی طرح کیا اس کے اوپر پابندی لگنے کے بعد شیخ رضا اور شیخ فدا کا جو دین ہے وہ بھی حال بن جاتا ہے یا حال نہیں بنتا؟ اس میں کیا ہے ہماری بحث ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ولا تحل الدیون المؤجلہ، دیون مؤجلہ کیا ہے؟ حال اور نقد میں تبدیل نہیں ہوتا بحجر المفلس، مفلس کے اوپر پابندی لگنے کی وجہ سے۔ دلیل کیا ہے؟ عملا بالاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے، یعنی استصحاب یہاں پہ ہم جاری کریں گے۔ کیسے استصحاب جاری کریں گے؟ پہلے اس دین کی مدت باقی ہے، پابندی لگنے سے پہلے یقیناً اس کی مدت ابھی باقی ہے، پابندی لگنے کے بعد ہمیں شک ہوتا ہے کہ وہ مدت ختم ہو گئی ہے یا وہ مدت اب بھی
باقی ہے۔ اگر کوئی خاص روایت معتبر روایت آ کے کہے کہ وہ پابندی لگنے کی وجہ سے مدت ختم ہو جاتی ہے، پھر تو ہم اسی پہ عمل کریں گے، لیکن اس طرح کی روایت موجود نہیں، ہمیں شک ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ استصحاب بقائے مدت کریں گے۔ فرماتے ہیں عملاً بالاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے، خلافاً لابن الجنید، لیکن یہاں پہ ابن جنید نے اختلاف کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ مشہور سے الگ ہے۔ اچھا، ابن جنید کیا فرماتے ہیں؟ ابن جنید فرماتے ہیں کہ اگر مفلس کے اوپر حاکم شرع پابندی عائد کرے تو اس کے دیون معجلہ تبدیل ہو جاتا ہے الی دیون الحال، حال کی طرف اور نقد کی طرف کیا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ آگے بحث اسی کے بارے میں ہم کریں گے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، ایک بندہ مقروض ہے، بہت سارے لوگوں کا قرض اس کے گردن پر ہے اور ان کی مدت بھی ابھی باقی ہے، تو وہ شخص مدیون اگر فوت ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کا دیون معجلہ حال میں تبدیل ہو جاتا ہے موت مدیون سے، ٹھیک؟ تو ابن جنید نے اس مفلس کو کیا ہے؟ مدیون جو فوت ہو چکا ہے مدیون، اس کے ساتھ کیا ہے؟ قیاس کیا۔ جس طرح وہاں پہ کیا ہے؟ حال میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی حال میں تبدیل ہو جائے گا۔ شہید ثانی جو ہے شارح اس کے جواب دیتے، فرماتے ہیں یہ ایک قسم کا قیاس ہے اولاً، ثانیاً یہ قیاس بھی قیاس مع الفارق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ مفلس اور کیا ہے؟ اس مدیون جو کہ فوت ہو چکا ہے، ان دونوں میت، یعنی مفلس اور میت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ اس کو آپ نے سننا ہے، فرق کو یہاں پہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ جہاں تک میت کی بات ہے، بندہ مقروض تھا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کا دیون معجلہ تبدیل ہو جاتا ہے الی دیون الحال میں۔ یہ کیا ہے؟ میت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میت میں ایسا کیوں ہے؟ میت میں ایسا اس لیے ہے چونکہ اگر وہ بندہ جو مقروض ہے وہ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد جو ہے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا دیون معجلہ حال میں تبدیل نہیں ہوتا تو اس صورت میں دو حالتوں سے خالی نہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ ہم ورثاء سے کہیں گے کہ آپ کو اس میں تصرف کی اجازت نہیں ہے، ہاں کیونکہ اس کی مدت باقی ہے، باقی لوگوں کی کیا یہاں پہ حق بھی ہے اس مال میں اور ان کی مدت بھی ابھی باقی ہے، لہٰذا آپ بھی جب تک مدت نہ آئے آپ ورثاء جو ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں تو پھر کس کے لیے ضرر ہوگا؟ ورثاء کے لیے اس میں ضرر، بیچاروں کا ایک تو رشتہ دار فوت ہو گیا اور دوسری طرف سے ان کے لیے جو ارث ملنا تھا اس میں بھی ہم نے کہا کہ آپ تصرف نہیں کر سکتے جب تک مدت نہ آ جائے، تو یہ اس کے لیے ورثاء کے لیے کیا ہے؟ ضرر ہے۔ دوسری طرف سے اگر ہم یہ کہیں کہ ورثاء جو ہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں، ابھی مدت نہیں آئی، دیون معجلہ حال میں تبدیل نہیں ہوا، ورثاء سے ہم کہیں گے کہ آپ کے حق کے تصرف موجود ہے، آپ تصرف کر سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں جن لوگوں نے اس کا پیسہ لینا تھا، وہ جو طلبکاران ہے، ان کے لیے ضرر ہوگا، کیونکہ ورثاء کے لیے جب تصرف کی اجازت مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورا کا پورا مال ختم کرے۔ جب پورا کا پورا مال ختم ہو جائے تو کوئی ضامن بھی نہیں ہے، تو جن لوگوں نے ان سے قرضہ لینا ہے ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ضرر ہو جائے گا۔ لہٰذا ان دونوں کے حق کو ثابت رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کہیں گے وہ دیون معجلہ تبدیل ہو جائے گا حال میں۔ جب حال میں تبدیل ہوا تو ورثاء سب سے پہلے قرض خواہ لوگ کے قرض کو اتارے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ مال میں تصرف کرے گا۔ یہ ہے کہ یہاں پہ میت میں، لیکن مفلس میں ایسی بات نہیں ہے۔ مفلس میں اگر ہم مفلس میں یہ کہیں کہ اس کا دیون معجلہ حال میں تبدیل نہیں ہوتا تو جن لوگوں نے اس مفلس سے قرض لینا ہے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہے۔ کیوں ضرر نہیں ہے؟ چونکہ مفلس میں جب اس قرضے کو ادا کرنے کی مدت باقی ہے تو مفلس کے پاس موجود مال کے اوپر ان کا حق نہیں آیا بلکہ اس کے ذمے پر آیا ہوا ہے، اس کے ذمے پر آیا ہوا ہے۔ جب اس کے ذمے پر آیا ہوا ہے تو پھر جن لوگوں نے اس سے قرضہ لینا ہے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان اور ضرر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں خلافاً لابن الجنید، ابن جنید کے خلاف، حیث زعم، ابن جنید نے گمان کیا ہے انہا تحل، یہ جو دیون معجلہ ہے وہ کیا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے حال میں۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ قیاساً علی المیت، میت کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہوئے، وہ ہوا باطل، اور یہ قیاس کیا ہے؟
باطل ہے مع وجود الفارق۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، میت اور مفلس میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ میت میں بتضرر الورثتی، ورثہ کو ضرر ہوگا ان منعوا من التصرف الی ان یحل، اگر ہم یہ کہیں جب تک وہ مدت نہ آئے آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ورثہ کے لیے ضرر ہوگا، مال میں کیا ہے ان کے لیے تصرف کا حق نہیں ملا۔ اور وصاحب الدین، یہ عطف ہے کس پر؟ ورثہ پر۔ بتضرر صاحب الدین، صاحب دین کے لیے ضرر ہوگا کب؟ ان لم یمنعوا، اگر ہم ورثہ کو منع نہ، ورثہ سے ہم کہیں آپ تصرف کر سکتے ہیں تو وہ تصرف کر کے سارا مال ختم کر دے گا، تو پھر صاحب دین کے لیے نقصان ہو جائے گا، ضرر ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں میت میں کہ بندہ فوت ہوتے ہی اس کا دیون معجلہ حال میں تبدیل ہو جائے گا، اس وجہ سے۔ لیکن بخلاف المفلس، لیکن مفلس میں ایسی بات نہیں ہے، کیوں؟ لبقاء ذمتہ، کیونکہ مفلس کا ذمہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ کیا مطلب مفلس کا ذمہ باقی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ جہاں میت کی بات ہے نا، جہاں پہ بندہ مقروض فوت ہو گیا، وہاں پہ وہ بندہ چونکہ زندہ نہیں ہے تو اس کا ذمہ بھی نہیں ہے نا، میت کے ذمے پر آئے گا کوئی مال؟ نہیں آئے گا، بندہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے ذمے پر نہیں آتا۔ اچھا، ورثہ کے ذمے پر آئے گا؟ ورثہ کے ذمے پر بھی نہیں آئے گا، ورثہ نے کسی قسم کا کوئی قرض نہیں لیا، پھر ان کا ذمہ کہاں جائے گا؟ ان کا مال کس کے اوپر آئے گا؟ ان کا حق کس کے اوپر تعلق ہوگا؟ میت کے ذمہ پر بھی نہیں ہوگا، ورثہ کے ذمے پر بھی نہیں ہوگا، تو پھر جن جن لوگوں نے لینا ہے ان کا حق کہاں پہ تعلق ہوگا؟ خود ترکہ کے اوپر۔ میت جو ترکہ چھوڑ کے گیا ہے خود مال کے اوپر ان کا حق آئے گا۔ جب خود ترکہ کے اوپر اس کا مال آ گیا تو پھر آٹومیٹیکلی وہ دیون معجلہ کیا ہے؟ تبدیل ہو جائے گا حال میں۔ ٹھیک، یہ کہاں پہ ہے؟ میت میں۔ لیکن جہاں پہ مفلس کی بات ہے، ہاں ابھی اس سے پہلے خود مال کے اوپر آ گیا نا، ان کا حق خود مال کے اوپر آ گیا۔ ان مال کے اوپر ایک طرف سے ان لوگوں کا حق ہے جنہوں نے قرض لینا تھا، دوسری طرف سے ورثہ کا بھی حق اس کے اوپر کیا ہے؟ موجود ہے۔ لہذا دونوں کو جمع کرنے کا تقاضا کیا تھا؟ جو ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ ورثہ جو ہے قرض چکائے اس کے بعد اس میں تصرف کر لے، لہذا میت میں کیا ہے؟ دیون معجلہ حال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مفلس میں ایسا نہیں، کیوں؟ کیونکہ مفلس کیا ہے؟ بندہ زندہ ہے، جب بندہ زندہ ہے تو پھر کیا ہے؟ صاحب دین کا حق اس کے ذمے پر آ جائے گا، لہذا جب تک مدت نہ پہنچے اس کے ذمے پر باقی رہے گا، خود مال کے اوپر ان کا حق تعلق نہیں ہوگا۔ یہ مراد ہے بقائے ذمہ سے۔ فرماتے ہیں بخلاف المفلس، مفلس کے خلاف، لبقاء ذمتہ ہی، کیونکہ ان کا ذمہ باقی۔ جب ان کا ذمہ باقی ہے تو پھر کیا ہے؟ جب بندہ مستطیع ہوگا وہ کیا ہے؟ دوسروں کا قرضہ چکائے گا، اس لیے ان کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے، لہٰذا مفلس میں کیا ہے؟ دیون معجلہ جو ہے حال میں تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اچھا، آگے ایک اور مطلب ہے جس کو ابھی ہم نے بیان کر دیا نا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر دیون معجلہ کیا ہے؟ حال میں تبدیل ہو جائے، وہی ہے۔ فرماتے ہیں وَتَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُعَجَّلَةُ، دیون معجلہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ حال میں، یعنی وہ حال بن جاتا ہے کب؟ اذا مات المدیون، جب مدیون کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے۔ سواء فی ذلک مال السلم والجنایت المؤجلۃ وغیرہما للعموم، اس میں فرق نہیں ہے، چاہے مال سلم ہو، چاہے جنایت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اچھا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے کہ مال سلم کی مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنا موبائل بے سلم کے طور پر فروخت کیا۔ بے سلم میں ہوتا کیا ہے؟ بے سلم میں ہوتا یہ ہے کہ سمن پہلے سے لیتا ہے، مبی بعد میں دینا ہے، یہ بے سلف اور بے سلم ہے۔ تو ایک بندے نے موبائل فروخت کیا ہے اور 1 سال کے بعد موبائل دینا ہے، لیکن سمن اس نے وصول کر دیا، موبائل 100 روپے کا بدلے میں فروخت کر دیا۔ 1 سال کے بعد موبائل دینا تھا، 1 ہفتے کے بعد بندہ فوت ہو گیا۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ موبائل جس کو 1 سال کے بعد دینا تھا، ابھی ورثہ پر ضروری ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس کے فوت ہوتے ہی جس بندے کو، وہ جو مشتری ہے اس بندے کے کیا ہے؟ وہ حوالے کر دے۔ یہ کیا ہے؟ بے سلم۔ اچھا، آگے اسی طرح فرق نہیں ہے چاہے جنایت معجلہ ہو۔ کیا مطلب جنایت معجلہ؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بندے نے جو ابھی فوت ہو چکا ہے اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ جب کسی کو قتل کر دیا تو اس کے اوپر کیا آ گیا؟ دیت۔
جس کے اوپر دیت واجب ہو گیا. اور دیت میں جو ہے دیت کو کب ادا کرنا ہے اس میں فرق ہے. بعض دفعہ دیت 1 سال کے اندر اندر ادا کرنا ہے, بعض دفعہ دیت 2 سال کے اندر اندر ادا کرنا ہے, اور بعض دفعہ کیا ہے 3 سال کے اندر کیا ہے دیت کو ادا کرنا ہے. ابھی اس بندے نے ایک بندے کو قتل کر دیا, 1 ہفتے کے بعد خود ہی فوت ہو گئے, تو وہ جو دیت تھی جو اس کو 1 سال کے بعد ادا کرنا تھا, ابھی کیا ہوگا, ورثہ پر واجب ہے کہ وہ فوراً کیا ہے دیت ادا کرے. تو فرماتے ہیں چاہے مال سلم ہو, چاہے دیت جنایہ معجلہ ہو, یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو. اس نے قرضہ لیا تھا جسے 1 مہینے کے بعد ادا کرنا تھا, تو ورثہ پر ضروری ہے کہ وہ فوراً کیا ہے قرضہ چکائے. فرماتے ہیں سواء فی ذالک مال السلم, اس میں فرق نہیں ہے چاہے مال سلم ہو, والجنایت المعجلہ یا جنایت معجلہ ہے جس کو ادا کرنے کی کیا ہے مدت باقی ہے, وغیرہما یا ان کے علاوہ ہے. دلیل کیا ہے للعموم, روایات اور ادلہ کیا ہے عام ہے. ادلہ نے کیا کہا ہے, جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے گردن پر موجود دین کیا ہو جاتا ہے, حال ہو جاتا ہے, چاہے بے سلم ہو چاہے جنایت ہو, اس میں کوئی فرق نہیں. دیکھیں یہ کیوں کہا چاہے مال سلم ہو چاہے جنایت معجلہ ہو, اس لیے کہا چونکہ یہاں پہ ایک اشکال ہے جو یہاں پہ وارد ہو سکتا ہے, پھر شہید اس اشکال کا جواب دیتے ہیں. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کیا کہا, اگر مال سلم ہو تو اس کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے, اگر جنایت معجلہ ہو تو اس کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ کہا نا, یہاں پہ اشکال وارد ہوتا ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہاں پہ یہ ہے کہ بے سلم میں جب بندہ نے موبائل فروخت کیا 100 روپے کے مقابل میں, اور 1 سال کے بعد موبائل اس نے مشتری کو حوالہ کرنا ہے, اس صورت میں اگر وہ بندہ زندہ ہوتا تو پھر 1 سال کے بعد موبائل دیتا. ابھی بندہ فوت ہو گیا تو آپ نے کیا کہا ورثہ سے, ابھی فوراً ادا کرے. یہ تو ورثہ کے لیے ضرر اور نقصان ہے, چونکہ موبائل کے بدلے میں اس نے صرف اور صرف 100 روپے کیوں لیا, چونکہ پورے 1 سال کی مدت تھی, اسی لیے موبائل کو 100 روپے کے بدلے میں اس نے فروخت کیا. اگر 1 سال کی مدت نہ ہوتی, 1 ہفتے کی مدت ہوتی, تو ہو سکتا تھا کہ وہ 100 روپے کے بدلے میں فروخت نہ کرتا بلکہ 120 کے بدلے میں فروخت کرتا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ للأجل قسط من الثمن, اجل کے لیے بھی ثمن کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہاں پہ 100 روپے اس نے لیا, 120 نہیں لیا, 20 روپے نہیں لیا, کیوں؟ مدت کے بدلے میں. اب آپ نے اس مدت کو ختم کیا, دوسری طرف سے اسے 20 روپے بھی نہیں ملا, تو پھر یہ نقصان ہے ورثہ کے لیے. لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بے سلم میں بھی کیا ہے وہ مدت ختم ہو جاتی ہے. یہ اشکال ہو گیا بے سلم کے اوپر. ایک اشکال ہے جنایت کے اوپر. اگر ایک بندہ جنایت کرتا ہے تو کیا کہا ہم نے, یا تو 1 سال کے اندر دیت دینا ہے, یا 2 سال کے اندر, یا 3 سال کے اندر. اور اس اجل کو کس نے معین کیا ہے؟ شارع نے اس اجل کو معین کیا ہے. جب شارع نے اس اجل کو معین کیا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اس بندے کے فوت ہونے سے ہر قسم کی اجل ختم, اب وہ حال میں تبدیل ہو گیا, اور آپ کو ابھی سے دیت دینا واجب ہے. تو یہ دیت پھر دیت شرعی نہیں ہوگا. دیت شرعی میں تو 1 سال کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے, دیت شرعی میں تو 2 سال کے بعد ادا کرنا. یہ دیت جو ابھی دینا ہے وہ تو پھر دیت شرعی نہیں رہا, بلکہ کیا ہے اور قسم کی دیت ہو گئی. دوسری بات. تیسری بات, جنایات میں فرق ہے, جنایات کی مدت میں فرق ہے. ایک مثال کے طور پر, اگر قتل عمدی ہے تو اس کی دیت 1 سال کے اندر دینا ہے, شبہ عمدی ہے تو 2 سال کے اندر دینا ہے, اور قتل خطائی ہے تو پھر 3 سال کے اندر. ان دونوں کی فرق ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بندہ فوت ہوتے ہی پھر حال ہو جاتا ہے, پھر تو ان جنایات میں کوئی فرق نہ ہوا. یہ کیا ہے اشکال ہے. جواب کیا ہے 2 لفظوں میں. جواب یہ ہے کہ لا يدفع عموم الناس, نص عام ہے. جب نص عام ہے تو پھر آپ کی یہ علت درست نہیں ہے. عموم نص کیا ہے ان پر مقدم ہے. فرماتے ہیں وَقَوْنُ, یہ جو ہے کون جو ہے مبتدا ہے, اس کا خبر کیا آئے گا, لا يدفع ہے. اشکال اور اس کا جواب. اشکال کیا ہے, وَقَوْنُ أَجَلِ السَّلَمِ, بے سلم میں جو مدت ہوتی ہے وہ اجل یقتضی تقاضا کرتا ہے قسطم من الثمن, ثمن کا ایک حصہ کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اس مدت کے لیے بھی ثمن کا ایک حصہ ہونا چاہیے. پھر آپ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں, ادھر سے ثمن بھی نہ ملے, ادھر سے مدت بھی ختم ہو جائے. اسی طرح وَأَجَلِ الْجِنَایَةِ, اور جنایت کی جو اجل ہے, جنایت کے نتیجے میں دیت کی جو اجل ہے وہ بتعیین شارع, وہ کس کی تعین سے ہے, شارع کی طرف سے. اگر آپ اس اجل کو ختم کریں تو پھر یہ دیت شرعی نہ رہا. اسی طرح وَلِيَتَحَقَّقَ الْفَرْقِ,
ولیتحقق ہے یا ولیتحقق ہے؟ ولیتحقق الفرق بین الجنایات، اور اسی طرح کیا ہے جنایت کے درمیان فرق ہے. تو فرماتے ہیں یہ چیز لا یدفع عموم الناس، یہ عموم نص کو دفع نہیں کر سکتا، یہ عموم نص کی نفی نہیں کر سکتا. عموم نص اس پر کیا ہے؟ مقدم ہے. یہ علت آپ نے اپنی طرف سے بیان کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن نص کیا ہے؟ عام ہے، جس نے کہا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو مطلقاً کیا ہے؟ دیون معجلہ حال میں تبدیل ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں ولا تحل بموت المالک دون المدیون. یہاں تک بات کس کی تھی؟ جب مدیون فوت ہو جاتا ہے. لیکن اگر مالک فوت ہو جائے، جس نے قرضہ اس سے لینا ہے، تو اس مالک کے فوت ہونے سے وہ دیون معجلہ حال میں تبدیل نہیں ہوتا. ایک تو للاصلی، اصل یہاں پہ کیا ہے؟ تبدیل نہ ہونا ہے، اصل تبدیل نہ ہونا ہے. خرج منہ موت المدیون، موت مدیون یہاں سے خارج ہو گیا، کس وجہ سے؟ روایت کی وجہ سے. تو فیبقى الباقی، باقی اس قاعدے میں کیا ہے؟ یعنی اصل یہ تھا کہ وہ دیون معجلہ جو ہے حال میں تبدیل نہ ہو. ہم نے مدیون کو کیوں خارج کیا؟ روایت کی وجہ سے. جب روایت کی وجہ سے آپ نے مدیون کو خارج کیا تو پھر بغیر مدیون اس میں کیا ہے؟ باقی رہے گا. لہٰذا جب مالک فوت ہو جائے تو پھر وہ دیون معجلہ حال میں تبدیل نہیں ہوتا. وقیلہ، اس کے مقابل میں کہا گیا ہے تحلو، حال ہو جاتا ہے. کیوں؟ استنادا الی روایت مرسلہ، ایک روایت پر استناد کیا جو مرسلہ ہے، اور روایت مرسلہ قابل قبول نہیں ہے. اور وبالقیاس علی موت المدیون، اور دوسری بات یہ ہے کہ موت مدیون پر قیاس کے وہ ہوا باطل. ایک اور مطلب وللمالک انتزاع السلعۃ التي نقلها الى المفلس قبل الحج. اچھا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مفلس شخص کو کوئی چیز بیچی اور پابندی لگنے سے پہلے، ہاں اس کے اوپر پابندی نہیں لگی تھی، اس نے کیا ہے؟ اس شخص کو کوئی چیز بیچی اور ابھی تک اس نے اس کا عوض وصول نہیں کیا، حاکم شرع نے آ کے اس کے اوپر پابندی لگا دی. تو اس بندے کا عین اس کے پاس موجود ہے، اس نے اس کو صرف بھی نہیں کیا. تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے حق حاصل ہے کہ وہ عین اس سے واپس لے لے. اس عین کی نسبت باقی جو اس کے غرماء ہے، ٹھیک ہے، وہ مقدم نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ کیا ہے؟ صاحب عین کیا ہے؟ اس پر مقدم. فرماتے ہیں وللمالک، مالک کے لیے حق ہے انتزاع السلعہ، وہ اپنا سلعہ اور اپنا جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ لے لے. کون سا سامان؟ التی نقلها الی المفلس قبل الحجر، حجر سے پہلے اس نے کیا ہے؟ مفلس کی طرف نقل کیا تھا. جی سلعہ یعنی متاع عین اس نے نقل کیا تھا. وَلَمْ يَسْتَوْفِ عِوَزَهَا، اور اس کا عوض بھی اس نے نہیں لیا تھا. اور مَعَ وُجُودِهَا، اور وہ عین بھی سلعہ بھی کیا ہے؟ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ کیا ہے؟ اپنا سلعہ واپس لے سکتا ہے. مُقَدَّمًا فِيهَا، یعنی فی السلعۃ علی سائر الدیان، اس سلعہ میں کیا ہے؟ یہ بندہ باقی دیان پر مقدم ہے، اپنا مال وہ واپس اس سے لے سکتا ہے. فی الفلس، فلس میں، یہ فی الفلس کیا ہے؟ شہید اول کی عبارت ہے. وَلِلْمَالِكِ انتزاع السلعۃ فی الفلس، جب بندہ مفلس ہو جائے تو پھر مالک کیا ہے؟ اپنا سلعہ واپس لے سکتے. لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اذا لم تزد زیادتا متصلہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس مال میں کسی قسم کا زیادہ متصل نہ ہو، یعنی نمائے متصل نہ ہوا ہو. اگر اس عین میں کسی قسم کا نمائے متصل آیا ہے پھر تو مالک اس کو نہیں لے سکتا. اگر اس میں نمائے متصل نہیں آیا ہے تو پھر مالک لے سکتے. اب اس میں نمائے متصل نہیں آیا ہے تو اس کے آگے دو صورتیں ہیں. نمائے متصل نہیں آیا، نمائے منفصل بھی نہیں آیا، یعنی کسی قسم کو کوئی تبدیلی نہیں لے سکتا یا نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے. نمائے متصل نہیں ہے، نمائے منفصل آیا ہے، جیسے بچے دے دیا، لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے. بس کس وقت نہیں لے سکتے ہیں؟ اس کے اوپر نمائے متصل آیا ہو. فرماتے ہیں اذا لم تزد العین زیادتا متصلہ، جب اس عین میں کسی قسم کا زیادہ متصلہ نہ آیا ہو. زیادہ متصلہ کی مثال کیا ہے؟ کسمنی، جیسے موٹا ہو جانا، حیوان تھا وہ موٹا ہو گیا. والطولی، یا درخت تھا وہ کیا ہے؟ لمبا ہو گیا، تو یہ زیادہ متصلہ ہے. فَإِنْ زَادَتْ، یعنی فَإِنْ زَادَتِ السِّلْعَةُ كَذَلِكَ، اگر اس سلعہ میں کیا ہے؟ اس طرح کے اضافہ متصلہ آیا ہے تو لم یکن لہ اخذها، مالک کے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس عین کو لے لے. کیوں؟ عین نہیں بلکہ اس زیادہ کو. لم یکن لہ اخذها، مالک اس زیادہ کو نہیں لے سکتا. کیوں؟ لحصولها علی ملک
مفلس، کیونکہ وہ مفلس کی ملکیت میں آیا ہے۔ یہ جو نمائے متصل آیا ہے کس کی ملکیت میں آیا ہے؟ یہ مفلس کی ملکیت میں۔ جب مفلس اس کا مالک تھا تو اس کی ملکیت میں یہ اضافہ آیا ہے، تو پھر وہ اضافہ بھی کس کے لیے ہوگا؟ مفلس کے لیے ہوگا، لہٰذا وہ اس اضافہ کو نہیں لے سکتا۔ بس مالک نہ اضافہ کو لے سکتا ہے نہ ہی عین کو لے سکتا ہے۔ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْعَيْنِ، بس ہم کیا ہے اس کو منع کریں گے اخذ عین سے، بِدُونِهَا وَمَعَهَا، نہ آپ عین کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ کیوں عین کے ساتھ نہیں لے سکتے؟ کیونکہ وہ اضافہ مفلس کا ہے، اور نہ اس عین کے بغیر لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ موٹا جب حیوان موٹا ہوا ہے تو پھر اس موٹائی کو الگ کر کے صرف حیوان کو لینا ممکن نہیں، لہٰذا عین کو آپ نہیں لے سکتے۔ وہ جو اضافہ ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ مفلس کا ہے، لہٰذا اگر اضافہ متصل ہے تو پھر نہیں لے سکتے۔ جی یقیناً وہ جب عین کو نہیں لے سکے گا تو پھر قیمت ہی لے گا نا۔ عین تو کس کا ہے؟ مالک کا ہے۔ ہم نے کہا عین کو آپ نہیں لے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کیا ہے باقی غرماء کے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں گے اور اس کی قیمت لے گا۔ اچھا، وقیلہ اس کے مقابل میں کہا گیا ہے یجوز انتزاعها وان زادت، اگرچہ اضافہ متصلہ ہوا ہے، نمائے متصل ہوا ہے، تب بھی کیا ہے مالک اس عین کو لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأن هذه الزیادة صفة محض، کیونکہ یہ جو اضافہ ہے یہ کیا ہے؟ اضافہ عینی نہیں ہے۔ جب حیوان موٹا ہو گیا تو پھر اضافہ عینی نہیں ہوا بلکہ مجرد صفت ہے، صفت محضی، اس کی صفت تبدیل ہو گیا ہے۔ اور ولیس من فعل مفلس، اور یہ فعل مفلس سے بھی نہیں، مفلس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں کیا نا۔ یعنی فرض کر لے درخت ہے، اس میں زیادہ واضح ہو جائے گا۔ درخت جب موٹا ہو گیا تو پھر اس کو مفلس نے کیا ہے؟ نہیں۔ درخت جب لمبا ہو گیا تو اسے مفلس نے کیا نہیں کیا۔ اگرچہ وہ پانی دے دے تب بھی وہ جو موٹا ہوا ہے، وہ جو لمبا ہوا ہے، وہ اس کے فعل سے نہیں ہے بلکہ طبیعت کا تقاضا، اللہ نے اس کو کیا ہے۔ تو ایک طرف سے وہ جو اضافہ ہے وہ صفت محضہ ہے، دوسری طرف سے مفلس کے اپنے کام کی وجہ سے نہیں ہے، تو فلا تعد مالا لہ، تو یہ جو اضافہ ہے یہ کیا ہے؟ مفلس کا مال شمار نہیں ہوگا۔ جی کیسے؟ تب بھی اس نے گاز دیا ہے، تب بھی موٹا ہونا اس کے کام سے نہیں ہے۔ انجیکشن لگائے تب بھی اس کے کام سے نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس حیوان کو میں نے موٹا کیا، نہیں، وہ تو اللہ نے موٹا کیا ہے اس کو۔ دیکھیں مفلس کا کام وہاں پہ ہوتا ہے جب اس نے اپنے کام، مثال کے طور پر ہاں الف دیا، مقدمات اس کا کام ہے، اس مقدمات کی وجہ سے اللہ نے اس کو موٹا کیا، اس کا کام پھر بھی نہیں۔ اس کا کام کہاں پہ ہوگا؟ کپڑا تھا جس کو اس نے کلر کر دیا، دیکھ کلر کرنا اس کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کپڑا تھا اس کو سلائی کیا، اس کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کھیت تھا اس کے اوپر درخت لگا لے، درخت لگانا اس کا کام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جہاں پہ موٹا ہونا، تازہ ہونا، لمبا ہونا، یہ اس کا کام نہیں ہوتا۔ مطلب فلا تعد مالا لہ، تو یہ اس کا مال شمار نہیں ہوتا اولا وثانیا، لہذا وہ کیا ہے؟ وہ عین کو لے سکتا ہے مالک۔ وَلِعُمُومِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، اس طرح یہ روایت کا مضمون ہے۔ روایت میں ہے من وجد عین مالہ فهو احق بها، جس بندے کو اس کا اپنا عین مال مل جائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ عام ہے، اب اس میں کیا ہے؟ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اگر اضافہ ہوا ہے تو پھر یہ حقدار نہیں ہے، اضافہ نہیں ہوا تو حقدار ہے، ایسی تفصیل نہیں۔ من وجد عین مالہ فهو احق بها، یہ کیا ہے؟ عام ہے، چاہے اضافہ ہوا ہے یا نہ ہوا، دونوں کو شامل۔ وفی قول ثالث، تیسرا ایک قول ہے، وہ کیا ہے؟ یجوز اخذها، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عین لے لے، سلعہ کو لے لے، لیکن یکون المفلس شریکا بمقدار زیادہ، لیکن مفلس اس مالک کے ساتھ شریک ہو جائے کس میں؟ مقدار زیادہ میں۔ قول ثانی و ثالث میں کیا فرق ہے؟ اس میں بغیر اس کے لے سکتے ہیں زیادہ کو ساتھ، ہاں قول ثانی کے مطابق پورا کا پورا مالک لے سکتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مفلس کا مال نہیں ہے، نہ اس کا اپنا کام ہے اور نہ کیا ہے اس نے اس میں کسی قسم کا اضافہ عینی ہوا بلکہ صفت محضہ ہے، اس نے پورا کا پورا مالک کا ہوگا۔ قول ثالث کے مطابق کیا ہے؟ عین تو مالک کا ہے لیکن اس اضافے میں یہ بندہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ شریک ہوا۔ اچھا نسبت زیادہ کیسے ہوگا؟ نسبت زیادہ مثال کے طور پر اس چیز میں نمائے متصل آنے سے پہلے اس کی قیمت تھی 100 روپے، اس کے اوپر نمائے متصل آ گیا، وہ موٹا ہو گیا، نمائے متصل آنے کے بعد اس کی قیمت ہو گئی 120، ٹھیک؟ تو یہ جو 20 روپے اضافی ہے، ٹھیک، اس 20 روپے کو آپ 120 کی طرف نسبت دے دیں تو کیا نسبت بنے گی؟ یہ 20 جو ہے 120 کے لیے کیا ہے؟ 1/6،
یہ سدس ہے نا، کیونکہ 20 100 کے لیے کیا ہے؟ خمس ہے، 1/5 ہے، تو 20 120 کے لیے کیا ہے؟ 1/6 سدس ہے۔ تو یہ بندہ مفلس جو ہے اس مال میں مالک کے ساتھ 1/6 میں کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ 20 اس کا نہیں ہوگا بلکہ 1/6 میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ بعد میں اگر اس کی قیمت گر جائے تب بھی 1/6 میں یہ شریک ہے، بعد میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے تب بھی 1/6 میں یہ بندہ کیا ہے؟ شریک ہے۔ لیکن جہاں پہ ڈائریکٹ اضافہ اس کے لیے ہو، جیسے آگے بیان کریں گے نمائے منفصل میں یہی ہے، نمائے منفصل میں ڈائریکٹ اضافہ ہی مفلس کے لیے ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ اگر وہ اضافہ ختم ہو گیا، بچہ پیدا ہو کے مر گیا، تو نقصان کس کے لیے ہو جائے؟ مفلس کے لیے ہوگا۔ یہ عین میں کیا ہے؟ شریک نہیں۔ قول ثالث کے مطابق اس اضافے میں کیا یہ بندہ شریک ہوگا۔ وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً، اگر وہ جو اضافہ ہے وہ کیا ہو؟ منفصل ہو، جیسے کل ولد ہے، بچہ ہے، وَإِن لَمْ يَنْفَصِلْ، اگرچہ وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا بلکہ حمل میں ہے، تب بھی کیا ہے؟ وہ اسی کا ہے۔ وَالثَّمَرَةُ، اسی طرح کیا ہے؟ ثمرہ ہے، پھل ہے، وَإِن لَمْ تُقْطَفْ، اگرچہ اس پھل کو کاٹا، اس کو نہیں چنا ہے، ان صورتوں میں اگر اضافہ منفصلہ ہے تو لم یمنع من الانتزاع، یہ اضافہ کیا ہے؟ مانع از انتزاع نہیں بنتا۔ اور وکانت الزیادۃ للمفلس، اور یہ اضافہ بھی کس کے لیے ہے؟ مفلس کے لیے ہے۔ یہ سب اس وقت کی بات تھی جہاں پہ کیا ہے؟ اس کے اپنے کام سے نہیں ہوا، بچہ پیدا ہونا اس کے کام سے نہیں ہے نا، پھل کا آنا اس کے کام سے نہیں، موٹا ہونا بھی اس کے کام نہیں، یہ سب یہ بیان کر دیا۔ لیکن اگر اس کے کام سے ہو پھر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے کام سے ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ جو مفلس ہے وہ مالک کے ساتھ نسبت زیادہ میں کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ جہاں پہ اس کے کام سے نہ ہو وہاں پہ اضافہ مفلس کے لیے ہے، صرف و صرف وہی اضافہ ہے، اگر وہ اضافہ رہتا ہے تو ٹھیک، اضافہ نہیں رہتا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں پہ اس نے اپنا خود کام کیا ہے تو پھر نسبت اضافی میں یہ بندہ شریک ہو جائے گا، چاہے نما متصل ہو یا منفصل ہو۔ ہاں وَلَوْ كَانَتْ بِفِعْلِهِ، اگر وہ اضافہ اس کے اپنے کام کی وجہ سے چاہے متصل ہو یا منفصل ہو، كَمَا لَوْ غَرَسَ، جیسے کھیت تھا اس میں کیا لگایا؟ اس نے درخت لگا لیا، یہ اضافہ کیا ہے؟ منفصل ہے، عینی ہے۔ او صبغ الثوب، یا کپڑے کو کیا کیا؟ اس نے کلر کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اضافہ متصل ہے، جس کلر کو اضافہ الگ نہیں کر سکتے۔ او خاتہ، یا کپڑے کو اس نے کیا کیا؟ سلائی کیا، سلائی کرنا اضافہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ سلائی کرنا ہاں دونوں ہوگا، ایک جہت سے متصل ہے ایک جہت سے منفصل ہے۔ اس نے چونکہ داغا لگایا ہے، اس میں بٹن لگایا تو یہ کیا ہے؟ منفصل ہے، لیکن اس کی شکل تبدیل کر دی ہے تو یہ کیا ہے؟ متصل ہے۔ تو یہ نماز ایک جہت سے متصل ہے اور ایک جہت سے منفصل ہے۔ او طحن الحنطہ، یا حنطہ کو گندم کو کیا کیا؟ آٹا میں تبدیل کر دیا، کیا ہے؟ نمائے متصل ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے، یہ نمائے متصل ہے۔ اگر اس طرح کا اس کے اپنے کام سے ہے تو کان شریکن بنسبت زیادہ، اس صورت میں نسبت زیادہ میں یہ بندہ اس مالک کے ساتھ شریک ہو جائے۔ نسبت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بیان کر دیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ان کے درمیان کیا تفاوت ہے، پھر اس تفاوت کو جو سب سے بڑی جو قیمت ہے، سب سے جو زیادہ قیمت، اس کے ساتھ نسبت دیں گے، جو نسبت حاصل ہوگی وہی نسبت جو ہے مفلس اس عین میں مالک کے ساتھ شریک ہوگا۔ نہیں زیادہ نہیں ہوگا، اس کی شکل تبدیل ہوگی، بس صرف شکل تبدیل ہوگی، زیادہ نہیں ہوتا۔ یعنی 1 کلو ہاں یہ زیادہ ہے نا، اضافہ ہے، ہاں یہ اضافہ متصلہ بن جائے گا نا، یعنی آپ الگ کر سکتے ہیں اس آٹے کو گندم سے، جب اس گندم کو پیس کر جی اضافہ نہیں، اضافہ ہے نا، گندم کو پیس کر آٹے میں تبدیل کیا، یہ اضافہ ہے، کیونکہ آپ اس گندم کو پیسیں گے تو پھر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے نا، پیسنے کی قیمت ہے، اس سے زحمت لگتی ہے، تو یہ قسم کا اضافہ ہے۔ یعنی اضافہ عینی نہیں ہے، اسی لیے کہا بعض دفعہ اضافہ عینی ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، دیکھیں کھیت تھا باقاعدہ درخت لگا، یہ اضافہ عینی محض ہے، ٹھیک۔ بعض دفعہ کیا ہے؟ عینی محض نہیں، ایک جہت سے عینی ہے اور ایک جہت سے صفت ہے، جیسے ہم نے کپڑے کی کیا مثال دے دی، کپڑے کو اس نے کیا ہے؟ سلایا ہے، تو پھر کیا ہے؟ منفصل بھی ہے متصل بھی ہے، ایک جہت سے عینی محض ہے، ایک جہت سے صفت ہے، جیسے کپڑے کو کلر کرنا ایک طرف سے عینی بھی ہے، کلر اس میں موجود ہے، ایک طرف سے کیا ہے؟ عینی نہیں ہے۔ تو یہ جو طحن الحنطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت محض ہے،
خالص اس کی صفت تبدیل ہو گئی، اور یہ کیا ہے؟ اضافہ صفتی ہے، اس کو اضافہ صفتی بولتے ہیں۔ اچھا یہ نسبت زیادہ واضح ہو گیا نا؟ وہ تو اوپر ہم نے جو مثال دی کہ اضافہ کے بغیر 100 روپے اس کی قیمت ہے، اضافے کے ساتھ 120 ہو تو پھر سود اس میں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جب اس نے کھیت میں درخت لگا لیا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے درخت کے بغیر کتنی قیمت تھی، درخت کے بعد کتنی قیمت ہوگی، ان کے درمیان کتنا تفاوت ہوگا۔ جو تفاوت ہوگا وہی کیا ہے، اسی میں کیا ہے وہ بندہ مالک کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔